بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے مختلف تاریخی اور اہمیت کی حامل بڑی شخصیات کا ذکر وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب دنیا کی سیاسی، جنگی اور معاشی شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کے ان عظیم محسنین جن کے خون کی آبیاری سے دین اسلام کا سرسبز و شاداب پیڑ سربلندی کو پہنچا اور اسلام کو آب و تاب نصیب ہوئی، ان حضرات کا تذکرہ کیے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ انہی لوگوں میں سے جن کو اسلام کے ابتدائی آبیاری اور اسلام کی خدمت کا موقع ملا اور جنہوں نے اپنی جان تک اسلام کے لیے قربان کی، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور دل کے انتہائی پاس، اور آپ علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ ایسی تھی کہ جیسی محبت شاید ہی کسی کو کسی کے ساتھ ہو۔ میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ آپ دونوں نے ثویبہ نامی باندی جو کہ ابو لہب کی باندی تھی اس کا دودھ پیا تھا۔ بچپن ہی سے نہایت بہادر، طاقتور اور شکار کے ماہر مشہور تھے۔ تیر اندازی، نیزہ بازی اور شکار میں کمال رکھتے تھے، اسی وجہ سے قریش کے نوجوانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ جوانی میں قریش کے رئیسوں اور بہادروں میں شمار کیے جاتا تھا۔ آپ کو شکار اور جنگی کھیل بہت پسند تھے۔ اکثر شکار کے لیے مکہ کے پہاڑوں اور ریگستانوں میں چلے جاتے۔ آپ اپنی شجاعت اور فیاضی کی وجہ سے قریش کے محبوب تھے۔ شراب نوشی اور جاہلی عادات عربوں میں عام تھیں۔ آپ بھی اس ماحول میں شامل رہے، لیکن اسلام کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹے نبوی سال میں اسلام قبول کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور سخت تکلیف پہنچائی۔ جب یہ بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو غصے میں کعبہ کے پاس گئے اور ابو جہل کے سر پر کمان مار کر کہا، کیا تم میرے بھتیجے کو برا کہتے ہو؟ میں بھی اس کے دین پر ہوں، اگر سچ ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس دن آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو کھل کر طاقت فراہم کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے علمبردار مجاہدوں میں سے تھے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے بڑے کافروں کو قتل کیا، جن میں عتبہ بن ربیعہ نام کا کافر بھی شامل تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، لیکن اسی مارکے میں آپ کو وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد کے اندر پیش آئی۔ غزوہ احد کے اندر پہل مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ اور فتح عطا فرمائی، لیکن کچھ مسلمانوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم عدولی کی، جس کی پاداش میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے لیے پلٹ کر شکست کا باعث بن گئی اور کئی مسلمان جام شہادت نوش کر گئے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید گھائل اور زخمی ہو گئے۔ چنانچہ اسی غزوہ احد کی جنگ میں حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جاں سوز واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بے انتہا شجاعت اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور کافروں کے اوپر ایک شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے حملہ آور ہوتے۔ جس طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ کرتے، کافروں کے پسینے خشک ہو جاتے اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر دل حملہ سے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر گری ہوئی نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب احد میں فریقین کی صفیں قتال کے لیے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی
تو سبا بن عبد العزیز حل من مبارز کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ کوئی ہے میرا مقابل میدان میں آیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے سبا، اے عورتوں کی خطرہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا، ایک ہی وار میں اس کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ کی تاک میں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو کہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے کہ وحشی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے ارادے سے ہی آیا تھا، قتل و قتال کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس تفصیل کو فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت حمزہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا، میں تو صرف آزاد ہونے کے لیے حضرت حمزہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ طیبہ میں مشرف با اسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے، یعنی آپ کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ فللاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، اس کو چھوڑ دو، البتہ ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بعد ازاں نبی علیہ السلام نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ وحشی نے نہایت خجالت اور ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ سنا دیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر میرے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں تھا، اس لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کی پشت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے اور اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ ادا کروں۔ چنانچہ اس کے کفارہ میں مسیلمہ کذاب کو اسی نیزہ سے مار کر جہنم واصل کیا جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس طرح حضرت حمزہ کو ناف پر نیزہ مار کر شہید کیا، اس طرح مسیلمہ کذاب کو بھی ناف ہی پر نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیر الناس یعنی اچھے لوگوں میں سے ایک اچھے کے قتل کے ساتھ ایک شر الناس یعنی بدترین خلائق کے قتل سے مکافات کو پورا کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں وحشی کے ساتھ ایک انصاری بھی شریک تھے۔ علامہ واقدی اور اسحاق بن راہوی اور حاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی تھے، اور بعض عدی بن سہل اور بعض ابو دجانہ اور بعض زید بن خطاب کا نام بتلاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ شن بن عبداللہ تھے۔ بہرحال محدثین اور علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وحشی بن حرب کے ساتھ اور دوسرے صحابی کون سے تھے۔ یہ مذکورہ جو نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، انہی میں سے کوئی ایک صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسیلمہ کے قتل میں شامل تھے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا؟ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نعم والحمد للہ الذی اکرمہ بیدی ولم یہننی بیدی، ہاں اور شکر ہے اس خدا کا جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھ شہادت کی کرامت اور عزت بخشی اور مجھے ان کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، کیونکہ کہ اگر وحشی اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا جاتا تو بحالت کفر مارے جاتے، جس سے بڑھ کر کوئی اور اہانت اور ذلت نہ ہوتی۔ بعد ازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے وحشی، جا اور خدا کی راہ میں قتال کر، جیسا کہ تو خدا کے راستے میں روکنے کے لیے قتال کیا کرتا تھا۔ یہ روایات طبرانی اور اسی طرح مجمع الزوائد سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آخر میں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ان کے فضائل اور مناقب میں بیان کر دیں، جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی شان اور ان کی اہمیت مزید واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت المستدرک للحاکم اور المعجم الکبیر للطبرانی اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے اور وہ اسے قتل کر دے۔
اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے، اور جب آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کو اتنا غم ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی پر اتنا غم نہیں کیا۔ اس روایت کو المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آسمان نے یحییٰ بن زکریا کے بعد کسی پر آسمان نہیں رویا مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس روایت کو بھی المستدرک للحاکم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المعجم الکبیر لطبرانی کی ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ سید الشہداء کا مطلب ہے شہداء کا سردار۔ یہ لقب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کسی اور کو کسی بھی موقع پر سید الشہداء کا لقب عطا نہیں کیا۔ تو ناظرین گرامی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے رضاعی بھائی، ان کے حالات سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی اور علمی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا اور بھرپور اپنی سپورٹ ہمیں دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔